اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے خالی ہے، اس کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا، تو وہ ان کی دامن اما میں آ کے مانگو۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاتے، سوتے اور جاگتے، بس یا علی کرتے رہو، یا غوث کرتے رہو۔ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو وہی ایک ہے، سو اے بندو مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ تو مشرکو، دنیا میں فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے، یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اے نبی، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ مانگتی ہے زندگی کا راستہ دنیا، دکھا دے معجزہ مولا، دکھا دے راستہ مولا۔ آمین۔ دلوں کو حوصلہ دے گا تو بس تو ہی ہمیں دے گا، اور خدا بندہ شفا دے گا تو بس تو ہی ہمیں دے گا، اور تو جو چاہے تو اعجاز شفا مول دے مولا، اور گناہ گاروں پہ رحمت کے دریچے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ گا۔ سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھا ہے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ لوگ جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ مولا غریب نواز جو بلا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بلا بیماری کو عالم انسانیت سے دفاع فرمائیے، سب کی حاضری قبول فرمائیے، بغیر دعوے بلا۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاتے، سوتے اور جاگتے، بس یا علی کرتے رہو، یا غوث کرتے رہو۔ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو وہی ایک ہے، سو اے بندو مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں،
پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو. پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں. تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے. مولا غریب نواز، مولا غیب سے مدد فرمائیے. حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا. بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. خواجہ کے دربار میں ہولی کھیلی جا رہی ہے، رنگ برس رہے ہیں، خواجہ کے رنگ میں سب لگے ہوئے ہیں. کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے. اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ سنتا ہے جانتا ہے. کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا.